کئی دفعہ بات ہوئی کہ لفظ محبت جو ہے یہ حب سے نکلا ہے، جو کہ دل کی صفت ہے، اور دل کا قیام اسی حب کی وجہ سے یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دھڑکن اس لیے دھڑکتی ہے کہ اللہ کی صفت محبت ہے، اور جب صفت محبت ہے تو اس دھڑکن کا قیام محبت کی وجہ سے حب اور یہ لفظ عربی میں ہبا سے نکلا ہے، بیج کو کہتے ہیں عام زبان میں، یعنی آپ نے بیج لیا، اس کو زمین میں ڈالا، پہلے زمین جیسے کی صاف کی، پھر اس میں بیج ڈالا، پھر اس کو برابر کیا، پھر اس پہ پانی ڈالا، کھاد ڈالی، جو بھی ڈالا۔ اب ایک دم تھوڑی ہے کہ یوں آپ نے ڈالا اور یوں ایک دم درخت بن گیا، کچھ دنوں بعد اس میں سے کوئی کمپل نکلے گی، ایک امید۔ یہ بیج زمین کے اندر اور باہر کی تپش، سردی، بارش، ہر چیز کو سسٹین کر کے اس کی توڑ پھوڑ ہو کے تو پھر یہ ایک خوش رنگ قسم کی چیز نکلتی ہے۔ یہ محبت بھی قلب کے اندر ایسی ہی ہے۔ میں نے کہا محبت اللہ کی صفت ہے۔ آپ اللہ کی سے محبت کیا کریں گے؟ کہہ دینا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، تو خالی لفظوں میں تھوڑی محبت ہوتی ہے، اٹ از ویری پریکٹیکل۔ حضرت سمنون المحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یا رسائی صرف محبت ہے، اس کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اب وہ محبت کیا ہے؟ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی صفت سے روشن تھے تو محبت بن گئے، وہ خود چلے گئے، وہ جو محبت ہے وہ ہر طرف اس کے رنگ بکھر گئے، جو ملا جو نہیں ملا، جس تک بھی ان کی بات پہنچی، پیغام پہنچا، جس کے بھی دل میں ان کے لیے ایک محبت ابھری، چاہے فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے ابھری ہو، اس کے اندر ایک نیا رنگ پیدا ہوا۔ نئے رنگ سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ایک دم وہ کوئی بہت ہی اچھا انسان بن گیا، وہ پورا ایک پروسیس ہے جس کے اندر جو بیج کی میں نے پوری کلٹیویشن سنائی ہے آپ کو۔ وہ لگے گا، سختیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تنگیاں آئیں گی، گرمی، سردی، مزاج، انڈیفرنسز، لوگوں سے انٹریکشن، مختلف رویے، اس کے اندر یہ گرو کرتا ہے ہمیشہ، یاد رکھیے گا۔ جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں جب انہیں ملا تو میرے ارد گرد پہلے ہر چیز پہ جھاڑو پھری تھی، جتنے میرے ملنے والے تھے انہوں نے کہا السلام علیکم غائب، یعنی مجھے یہ لگا کہ سایہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا، ہر طرف سے ہر قسم کی رکاوٹ، بندش۔ اب اس کے بیچ میں کوئی سنبھالتا ہے، پروسیس ہے ایک، جیسے بیج کے نکلنے کا پروسیس ہے، اسی طرح نگاہ کے بیج کا بھی وہ اس کا بھی ایک پروسیس ہے، کیسے وہ گرو کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ کو بس کسی فقیر دی نگاہ پہ جائے تو ستئی خیراں، اور ستئی خیراں سے بناتا ہے 7 نسلوں تک تو فیض جائے گا محبت کا، لیکن یہ ایک پروسیس ہے۔ اٹ از ناٹ سو سمپل کہ ایزی پاتھ، وہ کہتے ہیں نا شریعت دے بوئے اچے تے راہ فقر دا موری ہو، عالم فاضل لنگن نہ دین دے، جو بھی لنگیا سو چوری ہو۔ یہ اتنا آسان تھوڑی ہے کہ آپ نے کہا کہ یار میں نہیں مانتا کسی چیز کو۔ کیوں نہیں مانتے آپ کسی چیز کو؟ آپ کا دین سچا دین ہے۔ آپ پہلے کسی نے بیج بویا ہے محبت کا، جب محبت کا بیج بویا جائے گا تو اس کا ایک پروسیس ہے۔ کیا آپ ایک دم گھبرا کے بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ کیا مسائل اور مشکلات کو دیکھ کے یہ تو نہیں سوچو گے یار کسی نے ٹھیک ہی کیا سی، فقیراں دے زیادہ نیڑے نہیں جانا چاہیے تھا؟ ایسی بات تو نہیں سوچو گے۔ اس کی ایک لذت ہے، جس کو یہ لذت ایک دفعہ لگ جائے وہ مسجد کڑے گا ضرور کہ یار کی مصیبتیں نے مسائل میں،
لیکن وہ لذت جو ہے وہ ہر چیز سے اس کو بیزار کرے گی باقی سب سے. وہ کہے گا یار ٹھیک ہے جو بھی ہے, لوگ ورگلائیں گے اس کو کہ دیکھ تیرے نل کی ہویا, تیرے نلیا ہویا, تیرے وہ کہے گا بھائی جی جو بھی ہے بس ٹھیک ہے, میں جڑا مزہ مینوں ہے وہ بیان ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ محبت کین ناٹ بی ایکسپریسڈ. میں دنیا کی محبت کی بات نہیں کر رہا, سوری, میں اس پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں. محبت, اللہ کی محبت, اللہ کو بیان کرنے کے لیے کون سے الفاظ چاہیے, چلے مجھے بتائیں. ہم نے تو وہی سنے جو رٹے رٹائے, جو قرآن سے ہمیں ملے, جو احادیث سے ہمیں ملے, وہ ہم نے یاد کر لی ہیں. اب ہم کہتے ہیں اللہ زبردست ہے, اللہ پاک ہے, اللہ شان والا ہے, اللہ خالق کائنات ہے. وہ بھائی جی وہ تو ہے. اب اللہ کیا تعریف کرو گے, آپ کی زبان جو ہے یہ ایک دن بند ہو جائے گی. جو چیز ختم ہو جائے گی وہ محبت ایکسپریس کر سکتی, وہ محبت کی زبان ہی نہیں ہے. محبت اللہ کی صفت ہے, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. مثلا جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اس کو ایک فانی کیا بیان کرے گا جس نے آپ موک جانا ہے. تو اس سارے میں اصل رکاوٹ کیا ہے, وہ ہے نفس کی حکومت. چونکہ اللہ نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام سے, داؤد اپنے نفس کی مخالفت کر, چونکہ میری محبت تیرے نفس کی مخالفت میں پوشیدہ ہے. اب جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, او ہو یہ بھائی جی یہ ذائقہ جو آیا ہے ہم تک یہ چلا جائے گا اگر ہم نے نفس کی حکومت نہ ختم کی, اس کے ذائقے نہ ختم کیے. انہوں نے کہا محبوب کے لیے ہر چیز کی قربانی دے دی جائے, حتیٰ کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا کہ باہو جے صاحب سر منگے ہرگز ٹل نہ کریے ہو. انہوں نے کہا وہ سر منگے تھے, بابا کیا کہتے ہیں عشق نیزے کا سوار ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے کہا ہر چیز دینے کو تیار ہیں. امام عالی مقام, اتنی عظیم الشان ہستی, کربلا کے شہنشاہ, اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی انہوں نے اس محبت میں اللہ کی. یہ ہیں بڑے لوگ, بڑی ہستیاں جنہوں نے اس محبت کے مفہوم کو روشن کیا.